جوان آدمی جب تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق. اللہ مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے, جو اس کی عظمت کے لائق ہے, جو اس کو شایع ہے. سمجھ لیجئے گا اور یاد رکھیے گا, پہلے علم کے رستے کی مشقت, اس کے بعد عمل کے رستے کی مشقت, عبادات کے لیے جد و جہد, تھوڑی سی کوشش کرنا, تھوڑی ہمت کرنا, اور تھوڑی جد و جہد کے ساتھ عبادات کو سر انجام دینا, اور پھر تربیت اولاد کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا, کوشش کرنا. آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہماری اولادیں ہم سے بڑا ہی سیکھتی ہیں, ہمارے لب و لہجے سے, ہمارے کھانے پینے سے. بڑی محنت کرنی ہوگی اپنی اولاد کی تربیت کے لیے. لیکچر نہ دیں ان کو, اپنا کردار بہترین کریں. آپ کی زبان پر گھر میں بیٹھے کبھی کوئی کمزور جملہ نہ آئے, کبھی کوئی گالی نہ آئے, کبھی کوئی ایسا لفظ نہ آئے جو بچوں کے ذہنوں پر نقش ہو جائے. آپ کو کبھی بچے کسی کی توہین کرتا نہ دیکھیں, کسی کا مذاق اڑاتا نہ دیکھیں, کسی کی غربت میں اس کی غربت کا مذاق اڑاتا نہ دیکھیں. آپ کے بچے کبھی ایسا نہ محسوس کریں کہ ہم کسی سے بڑے ہیں. ایک گورنر تھے جناب عمر کے زمانے میں, ان کے بیٹے نے کسی غریب کے بیٹے پر ظلم کیا تو جناب عمر نے ان کے بیٹے کو درے لگائے, تو بعد میں کہا اس گورنر کو بھی سزا دیں, اسے اونٹ چرانے پہ لگائیں. تو کہا جناب گورنر صاحب کی کیا غلطی, غلطی تو بیٹے کی ہے. تو جناب عمر فرمانے لگے یہ اس کے دل میں بات کس نے ڈالی ہے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے, کس نے سکھایا ہے کہ تو چودھری کا پتر ہے, کس نے بتایا ہے کہ تیری شان بڑی ہے, تو آگے یہ سزا کا حقدار ہے. آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹنا پڑے گا, تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. اب آپ بچپنے سے نکل آئیں, اب آپ کی اولاد ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرنا ہوگا, آپ کو وہ رستہ اختیار کرنا ہوگا جو محنت کا رستہ ہے. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, دین کے لیے تھوڑی جد و جہد کریں. ہر کام ہم منظم کرتے ہیں, ہر کام بہترین کرتے, دین کا کام منظم کر کے نہیں کرتے. ہماری طبیعت نہیں ہے کہ ہم غور کریں کہ دین کے کام کے لیے اس وقت کی ضروریات کیا ہیں. ہر دور کے اپنے اپنے فتنے ہوتے ہیں. اس دور کے فتنے کیا ہیں اور ان کا جواب کیا ہے, اس دور کی آزمائشیں کیا ہیں, ہمارے بچے کن پریشانیوں کا شکار ہیں. خدا نہ خواستہ ماضی میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سینما ہوتا تھا تو روکا جا سکتا تھا, بچوں کی نگرانی کی جا سکتی تھی کہ وہاں جا کے وہ کوئی بری چیز نہ دیکھیں. پھر اس کے بعد کچھ ایسی ٹیکنالوجی آئے گی, کچھ کیسٹیں تھیں اور بچے لا کے کسی مخصوص جگہ پہ اس کو لگاتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کوئی گانا باجا, کوئی کمزور چیز نہ مل گیا. اب تو آپ کے بچے کی جیب میں ہر چیز سمٹ کے آ گئی, وہ بیچارہ مجبور ہے. وہ تو اچھی چیز دیکھتے دیکھتے ہی اس نے تھوڑا آگے پیچھے کیا ہے تو غلیظ چیزیں آنے لگی ہیں. اب تو آپ کو اس پھول کی, اس نونہال کی زیادہ نگرانی کرنی. اب تو فتنہ اور طرح کا تھا, اب تو آپ کو دین کے معاملے میں اس طرح کی تربیت اسے کرنی تھی کہ وہ اپنی نظر کو بہت زیادہ بچانے والا ہو, اس کو اندازہ ہو کہ یہ بڑی بری چیز ہے, یہ غلیظ ہے, یہ میرا دین مجھے اس بدنگاہی کی اجازت نہیں دے. اس کو وہاں سے نکلنا تھا. میں پسند نہیں کرتا تھا, آج بھی پسند نہیں کرتا زیادہ تصویر سازی. میرے قبلہ عالم اجازت نہیں دیتے تھے, ان کا فتویٰ یہ تھا کہ اس سے بچنا چاہیے. آج بھی میری طبیعت نہیں مانتی زیادہ, لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ چلو موبائل پہ چلتے چلتے ہو سکتا ہے کوئی میری عاجز کی بات ہی سن لے اور کوئی ٹوٹا پوٹا جملہ اس کے دل سے ٹکرا کے گزر جائے, چلو اثر کرے نہ کرے, سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. تو میں اللہ تعالیٰ مجھے کروڑ دفعہ معاف کرے اور میرے گناہوں کو اللہ درگزر کرے. مجھے سینکڑوں ہزاروں لوگ زندگی میں ملے ہیں انہوں نے کہا صاحب وہ آپ کے 2 جملے سنے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دل میں اثر پیدا کر دیا تو چھوڑ دیا. تو سوچتے ہیں چلو کچھ سدے باب کریں, کوئی اپنے بچوں کو بچانے کی کوئی صحیح کریں, کوئی جد و جہد کرے, کس طرح یہ بچ سکتے ہیں. آپ فطرت کو کچلے نہیں, آپ ان کو صحیح چیز دے دیں دیکھنے کو, آپ صحیح مواقع فراہم کر دیں, دین کا کام جدید انداز میں کریں. آپ غور کریں, اب مدارس کو بھی بہت عمدہ ہونا چاہیے.
اب مبلغین کی تیاری بھی جدید فتنوں کے لیے ہونی چاہیے. اب ہماری مشقتوں کا رخ بڑھنا چاہیے. اب ہمیں ایک ایک جوان پر، ایک ایک مسلمان پر محنت کرنی چاہیے. ہم کام نہیں کرتے، جدوجہد نہیں کرتے. سارے کام بڑی حکمت سے کریں گے، دانائی سے کریں گے، اس میں جدت لائیں گے. گاڑیوں میں نئی سے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جہازوں میں آ رہی ہے، موبائلوں میں آ رہی. تو مذہب کے معاملے میں آپ کیوں نہیں جدید انداز اختیار کرتے کہ جس سے لوگوں کو آپ سمجھا سکیں کہ بھئی یہ تمہاری روحانیت ہے، یہ صوفیاء کا پیغام ہے، یہ نبی پاک کی سیرت ہے. آپ کیوں اس طرح کتاب و سنت کا عنوان بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو لگے یہ بڑا مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتا. آپ انہیں بتائیں کہ رسول پاک کا سارا اسوہ نور عمل کرنے کے لیے. امام حسین کی زندگی میں آپ کو آج اس ہزاروں کے مجمع میں، اس نورانی محفل میں جس میں ایک ایک فرد کا چہرہ حضور کی اولاد کی محبت سے چمک رہا ہے، بہت کم لوگوں کو آسانی حاصل ہے. آپ تشریف لائیں اور اس محبت سے اتنی بڑی تعداد میں آئے. میں آپ کو ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں اور جو لوگ اپنی عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور جو کسی جگہ جھکنا نہیں چاہتے اور جو کبھی کمزور نہیں پڑنا چاہتے اور جو ٹینشن سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے، سٹریس سے باہر رہنا چاہتے ہیں، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ امام حسین کی زندگی کو پڑھا کریں، وہ حسین ابن علی سے فیضان حاصل کریں. ان کو سمجھ آئے گی کہ جینا کس کو کہتے ہیں، کھڑا ہونا کس کو کہتے ہیں، حوصلہ کس کو کہتے ہیں، صبر کس کو کہتے ہیں، فکری تازگی کیا ہوتی ہے، توانائی کیا ہوتی ہے. اور مجھے کہہ لینے دو، ان کو پتہ چلے گا. سیدہ کا لال بتائے گا کہ اطمینان کس کو کہتے ہیں، سکون کس کو کہتے ہیں، طبیعت کا ٹھہراؤ کیا ہوتا ہے. یعنی امام حسین کی مسکراہٹ، ان کا اطمینان، ان کا کربلا کے میدان میں سارے زخم کھا کے مسکرانا، یہ مار گیا تھا یزیدیوں کو، یہ تباہ کر گیا تھا یزیدیوں کو. کیونکہ وہ سچے تھے، انہیں سامنے جنت نظر آ رہی تھی. نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا استقبال کرنا دکھائی دے رہا تھا. انہیں نظر آ رہا تھا مولا علی مجھے سینے سے لگائیں گے، میری ماں سیدہ مجھے اپنی باہوں میں لے گی، نظر آ رہا تھا. چونکہ سچے تھے، حق پہ تھے، لہذا جان بھی دی تو مسکرا مسکرا کے دی. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. ہے تھوڑا مشکل، مشقت والا. یہ جو شمر تھا نا پانی بند کرنے والا اور حضور کی اولاد پاک کو قتل کرنے والا، جب مختار سقفی کی فوجیں اس کے پیچھے لگی نا تو یہ دوڑا مدینے کی طرف. مضافات مدینہ میں دوڑتا 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 ایک ایسے خیمے میں داخل ہوا جس خیمے کے اندر مصلی پہ امام زین العابدین تشریف فرما رضی اللہ تعالی. یوں نظر اٹھی امام علی مقام. دکھ بھی نہیں بندے کو بھولتے، دشمن بھی بندے کو نہیں بھولتے. جس نے تکلیف دی ہو وہ بھی اکثر یاد آتا ہے. تو امام نے یوں نظر اٹھائی، دیکھا چونکہ وہ دوڑا آیا تھا اور گرمی کا موسم تھا تو سانس پھولا ہوا تھا. تو امام فرمانے لگے پانی پلاؤں؟ دشمن ہے نا. میں نے کہا کام مشکل ہے پر انسان آیا ہی مشقت میں، ذرا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے نا. پانی پلاؤں کس کو؟ جس نے پانی بند کیا. تو شیمر سمجھا کہ انہوں نے پہچانا نہیں. امام اٹھے، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا اور بھر کے دیا، کہا پی لو. اب پیاس بڑی شدید تھی، وہ پی گیا. امام نے ایک پیالہ اور بھر کے دیا، تیسرا پیالہ اور دیا، جی بھر کے پانی پی لیا، تھوڑا سستا لیا، سانس بحال ہو گئی. امام مصلی پہ چلے گئے. اسے بھی محسوس ہوا کہ جو فوج میرے پیچھے لگی تھی وہ دائیں بائیں ہو گئی. وہ باہر نکلا. ہائے کام تو مشکل ہے پر میں نے کہا دشمن کو اس طرح بھی مارا جا سکتا ہے. یہ بھی ہے کردار اور اخلاق کی عظمت جس سے دشمن قتل ہوتے ہیں. باہر جا کے نا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا. لوٹ کر پھر اندر آیا تو اسے پتا تھا کہ فوجیں میرے پیچھے ہیں، مرنا تو میں نے ہے ہی، تو ایک سچ نہ بول جاؤں جاتے جاتے. کہنے لگا زین العابدین شاید پہچانا نہیں. شرم سے گردن جھکی ہوئی، شاید آپ نے پہچانا نہیں. تو امام اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یوں آنکھ مبارک اٹھائی، فرمایا کربلا میں میرا سارا خاندان تو نے پیاسا ذبح کر دیا، میں تجھے بھلا سکتا ہوں؟ تو جیسے ہی اندر آیا ہے
مجھے 6 ماہ کے علی اصغر کی وہ خون میں لت پت لاش مبارک یاد آ گئی تھی. تو جیسے ہی اندر آیا مجھے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو اور ان کی درد یاد آئی تھی. میں نے اپنی پھپھی کو جن سسکیوں کے کو اپنے آپ کو سمیٹتے اور صبر کرتے دیکھا ہے وہ کیفیت یاد آئی. اور تو جیسے ہی اندر آیا ہے مجھے اپنے باپ کا نیزے پہ چڑھا ہوا سر یاد آیا تھا. یہ کہتے کہتے امام کے پھر آنسو نکلے. آنسو پوچھے تو شمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. کہنے لگا زین العابدین پہچان گئے تھے تو پھر پانی کیوں پلایا؟ تو امام نے یوں کر کے آنسو پوچھے. کہنے لگے مجبور بڑا ہوں نا، علی کا پوتا ہوں، میں کروں کیا؟ میں علی کا پوتا ہوں، سیدہ کا پوتا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میرے گھر کا رواج ہی کچھ اس طرح کا ہے، میں اپنی خاندانی وجاہت سے مجبور ہوں. تمہارا کام پانی بند کرنا ہے. ہمیں سکھایا گیا ہے دشمن بھی آئے تو پیالے بھر بھر کے پلانا ہے. تو اگرچہ مشکل ہے پر یہ مشقت کرنی ہے. اخلاق کو اس درجے پر لے کے جانا ہے. ہمارا سٹیٹس نہیں کہ دشمن کی طرح اس کی سطح پہ آ کر اس سے مقابلہ کریں. ہمارے استاد صاحب تھے تو کسی صاحب نے نا کوئی مسئلہ ایسا اٹھایا عقیدے کے تعلق سے اور ساتھ اس نے بڑے بڑے غلیظ لفظ بولے. تو استاد صاحب فرمانے لگے جو دلیل اس نے مانگی ہے اس کا جواب تو میرے پاس ہے، میں دے دیتا ہوں، اور یہ جواب ہے. دوسرا فرمانے لگے جو زبان اس نے استعمال کی ہے وہ مجھے نہ میرے دین نے سکھائی ہے نہ میرے استاذہ نے سکھائی. یہ لب و لہجہ مومنوں کا لب و لہجہ. اسٹیج پہ بھی آپ وہ بولیاں بولیں گے جو بازاروں میں بولی جاتی ہیں. آپ دینی اور مذہبی اسٹیج پر بھی وہ کلام کریں گے جو گھٹیا لوگ کرتے ہیں، جو انداز درست نہیں ہوتا، جو شان عام مومن کی نہیں، وہ آپ بات کریں گے. تو تھوڑی مشقت کریں، عزیمت کا رستہ اختیار کریں، رخصت پر عمل نہ کریں، تھوڑی مشقت ہو. اس میں تھوڑی سی نا حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک صحابی تھے، کلمہ پڑھ گئے. والد پہلے نہیں تھا، چچا نے پالا تھا. چچا سے کہنے لگے میں نے حضور کے پاس جانا ہے. تو کہنے لگا اگر جانا ہے تو سارا کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا. کہتے میں پہلے بھی کئی دفعہ سوچ چکا تھا کہ تو یوں ہی کہے گا. اس نے پیسے بھی جیب سے، یہ دیکھو یہ رستہ ہے عزیمت کا رستہ. رخصت تو یہ تھی نا کہ ابھی میں مجبور ہوں، اسباب نہیں ہے، کیسے آؤں. یہ رستہ رخصت گنجائش تھی. چچا نے کہا کہ میں نے چونکہ سارا کچھ دیا ہے، جیبیں خالی کرو، کر دی، کوئی زمین میں سے حصہ نہیں ملے گا. چچا ضرورت ہی نہیں، کہا یہ ہر چیز میں رکھ لوں گا، کہ رکھ لے. او سنو نا، راہ عزیمت بھی تو کوئی راہ ہوتی ہے نا. یہ کیا ہوا کہ میرے پاس 10 کروڑ تھا تو میں نے لاکھ اللہ کے رستے میں دے دیا. یہ بھی تو ذرا دینا دیکھو نا. میں اتنے لاکھ لگا کے حج عمرے پہ گیا، یہ بھی مدینے جا رہے، ذرا ان کا بھی حضور کے بارگاہ عالی مرتبت میں جانا دیکھو نا. رخصت ہو رہے ہیں ہر چیز دے کے. چچا نے پیچھے سے آواز دی، کہا یہ جو کرتا اور تہمد آپ نے پہن رکھا ہے نا، شلوار قمیض، یہ بھی میں نے دیا تھا. اوئے ہوئے، اتار کے نا وہ کرتا بھی اور وہ لباس بھی چچا کو دیا. تینوں لب دیاں آپ گواچے. ذرا اس فکرے پہ کبھی گھر جا کے غور تو کرنا. سانو اپنی خبر نہیں کوئی، اپنی تینوں لب دیں آپ گواچے. اپنی خبر، مجھے اپنا ہی پتہ نہیں، ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ کو. اب تو آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں. اب مجھے میرا پتہ بھی نہیں ملتا. سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، اور ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے، پھر ہر کام سے گئے. کہا یہ کپڑے بھی میرے ہیں، اتار کے دے دیے. ماں کے پاس آئے، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہنے لگے اماں ایک دن پہلے بھی تو میں بے لباس پیدا ہوا تھا نا، اور تو نے لباس دیا تھا تو میں پھر بے لباس ہو گیا. ماں نے 2 عورتوں والی چادریں دی، احرام کی طرح ایک باندھ لی، ایک اوڑھ لی. یہ راہ عزیمت کے مسافر. رات کو مدینے پہنچے تو نبی پاک نے نام رکھ دیا ذوالبجادین، 2 چادروں والا. پھر لباس بھی ملا، پھر گھر بھی ملا. زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا. پھر حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں رہنے لگے.
پھر ایک دن تیز بخار آیا، پھر روح پرواز کر گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں اور راہ عظیمت اختیار کرنے والے اور حضور کے لیے مشقت سہنے والے، اور تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں۔ مدینے میں رواج یہ تھا کہ جب قبر میں اتارنے کی باری آتی تھی تو کوئی قریبی اتارا کرتا تھا، پر ان کا تو تھا ہی کوئی نہیں۔ کون اترے گا؟ جنازہ بھی حضور نے پڑھایا، اور جب دفن کی باری آئی قبر میں رکھنا تھا تو مدینے والے رسول قبر میں اتر گئے، حضور قبر میں اتر گئے۔ پہلے لیٹ گئے، قبر کو دیکھا ٹھیک بنی ہے، پھر اپنے ہاتھوں پہ رکھا، پھر قبر میں اتارا۔ درویش کہتے ہیں میں مر گیا تو فرشتے میری تلاشی لینے آئے کہ کیا لے کے آیا ہے۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ نبی کریم نے قبر میں، چونکہ راہ عظیمت کے مسافر ہیں، اگر آپ وہ رستہ اختیار کریں جو رستہ اگرچہ مشقت والا ہے، اگرچہ کٹھن ہے، اگرچہ وہ رستہ مشکل ہے، لیکن بھائی امام علی مقام کا رستہ رخصت والا نہیں۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے۔ آپ کو اگر اس راہ کا مسافر بننا ہے پھر تھوڑا سا نا ہمت کرنی پڑے گی، پھر ذرا پیروں کے چھالے سہنے پڑیں گے۔ سارا سال موج کرنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے کہنا میرے نہ طرح نہیں بنتا حسینی بنتا، یہ تو رستہ ہی بڑا مشکل ہے۔ میں آج نا جو بھی پنچایت بیٹھتی ہے نا اس میں ہر بندے کہتا ہے جی میں تو جی یزید کے خلاف لڑ رہا ہوں، تو اچھا وہ یزید ہے تو آپ معاذ اللہ حسینی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے سوچ سمجھ کر عرض کرتا ہوں، تمام صحابہ کی عظمتوں کو سلام، ہر ایک کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، جہاں جہاں سے وہ گزرے، اہل بیت نبوت کا ہر فرد ہماری آنکھوں کا تارا۔ پر بڑا مشکل کام ہے حسینی بننا، بڑا مشکل، یہ راہ بڑا مشکل ہے۔ یعنی اپنے ہاتھوں پہ 6 مہینے کے بچوں کو اپنے سامنے روحوں کو پرواز ہوتے دیکھنا، کمر ٹوٹ جاتی ہے، لوگوں کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں ایک بیٹے کا جنازہ پڑھ کے، لوگ بہکی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جب سے بیٹا گیا ہے نا اس کی طبیعت اور طرح کی ہو گئی۔ یہ بڑا بوجھ والا کام ہے۔ زندگی میں نا یہ رخصت والی راہیں تلاش کرنی چھوڑ دیں، ذرا اگلے مورچوں پہ بیٹھنے کا شوق پیدا کریں۔ ہوا اگرچہ تیز آئے گی، یہ چھوٹی چھوٹی مخالفت ہوتی ہے ہمارے علاقوں میں، ہمارے ذہن پہ سوار ہو جائے، اور چھوڑو یار، آپ راہ تو دیکھو۔ شکست کھائے تو شرم سے پانی پانی ہو، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ آپ کسی مضبوط دشمن تو کوئی دشمن تو اچھا، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو گئے۔ اپنی زندگی میں وہ راہ جو عظیم، یہ دیکھو نا 2 صحابہ ہیں، احد کی رات ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ۔ صبح نہ احد کی جنگ ہونی تھی تو حضرت عبداللہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہنے لگے یار صبح جنگ ہونی ہے، دعا نہ کر لیں؟ فرمایا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ تو حضرت سعد دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ صبح میرا نہ کسی مضبوط دشمن سے مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں۔ آپ دعا کرتے ہیں اور جناب عبداللہ آمین کہتے ہیں، یا اللہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، پھر میں اتنی طاقت سے لڑوں کہ اسے گراؤں، پھر میں تیرے دین کے اس دشمن کو قتل کروں، پھر اس کی زرہ اتاروں، پھر اس کی تلوار لوں، مال غنیمت میں جمع کراؤں، پھر حضور کی بارگاہ میں جا کے گویا شاباشی لوں۔ میں نے دعا کر دی، انہوں نے آمین کہہ دیا۔ اب حضرت عبداللہ کہنے لگے چل اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ۔ کہنے لگے اللہ سویرے میرا کسی مضبوط دشمن سے مقابلہ کرانا۔ کہا آمین۔ حضرت عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں، جناب سعد آمین کہہ رہے ہیں۔ کہا اے اللہ وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں۔ کہا آمین۔ اے اللہ پھر نہ اتنی شدید جنگ ہو کہ وہ کافر مجھ پر غلبہ پا جائے۔ یوں آنکھ کھولی حضرت سعد نے، کہا میں نے تجھے تیری ہر دعا پہ آمین کہے نا، چپ کر کے آمین کہے۔ اے اللہ پھر وہ مجھے گرا دے، پھر وہ مجھ پر سوار ہو جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں آمین۔ حضرت عبداللہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ پھر نہ وہ مجھے شہید کر دے۔ انہوں نے کہا آمین۔ اے اللہ وہ شہید کر کے بس نہ کرے،
پھر وہ میرے کان کاٹ ڈالے، میری آنکھیں نکال دے، میرا ناک کاٹ دے، میرے ہونٹ کاٹ دے، میرے بازو کاٹ دے، میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اے اللہ، جب یہ کٹا ہوا وجود لے کے اور یہ حصے بکھرے ہوا چہرہ لے کر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں نا قیامت میں، تو پھر فرشتوں کے بیچ، اولیاء، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، مومنین کے بیچ مجھ سے پوچھے، عبداللہ تجھے کیوں شہید کیا گیا؟ تیری ناک کیوں کٹی، آنکھیں کیوں نکلیں، تیرے کان کیوں کٹے، ہونٹ کیوں کٹے؟ تو مالک بس میری اتنی التجا ہے، مجھے توفیق دینا میں کہہ سکوں نہ میرا جائیداد کا جھگڑا تھا، نہ قبیلے کا جھگڑا تھا، نہ برادری کا جھگڑا تھا۔ مالک یہ میرے ساتھ جو ہوا ہے تیرے رستے میں ہوا ہے، تیرے رسول کے رستے میں ہوا ہے۔ بس میں چاہتا ہوں جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، اور جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا میرے جی حضرت صاحب میرے نہ بڑا پیار کر دینے تے وہ تے اللہ والے نے انہوں دا تے کام بھی پیار کرنا ہے۔ تو اپنی حرکتاں دیکھ، کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے تے ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں۔ کچھ سمجھ نہیں ہوندی لوکاں نو، اوکا دے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ دوستو یہ نا یہ رخصت کی راہیں نہ تلاش کرو جی، وہ میں تھوڑا سا کر لوں، میں تھوڑا سا رہنے دوں، تھوڑا سا نا، یہ دیکھو ذرا راہ محبت میں نا اور بھی رستے آتے ہیں۔